ویلکم بیک۔ ایران پر جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے، اور خصوصاً امریکی صدر ٹرمپ کے جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ قیامت ٹوٹ سکتی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر پل اور جو پاور پلانٹس ہیں اس پہ ایک ساتھ حملے شروع ہو جائیں گے۔ ایران کی جانب سے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بیان تواتر سے جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا ہے، وہ جس اے سیمیٹریکل وارفیئر میں ہے، جس میں وہ خلیجی ریاستوں میں امریکی اڈوں پر حملے کرتے ہیں، یا پھر ان کے جو انفراسٹرکچر ہے، اب کہیں انرجی انفراسٹرکچر ہے یا کہیں کوئی اور اکنامک انفراسٹرکچر ہے، اس کو بھی ایرانی ڈرونز ہٹ کر رہے ہیں۔ ایسے میں کس حد تک یہ کانفلکٹ بڑھتی اب نظر آ رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ان فوکس ہیں فارمر ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ جوہر سلیم صاحب، اب تک جو ایران اے سیمیٹریکل وارفیئر میں ہے، جس میں خلیجی ریاستوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے خلیجی ریاست پر نہیں بلکہ ان امریکی اڈوں پر کیا ہے جہاں سے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس اے سیمیٹریکل وارفیئر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت بھی بڑھ رہی ہے ان کی جانب سے بھی، اور جو ایران پر اس وقت حملے ہیں ان کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ایک الٹیمیٹم بھی ان پر ہے 48 گھنٹوں کا۔ آپ فرمائیے گا کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اور ایکٹر اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر پورے ریجن کے لیے یہ کتنے بڑے خطرے کی علامت ہوگی؟ جی، یہ تو آلریڈی بھی دیکھیں پورے ریجن کے لیے، بلکہ ریجن سے بیونڈ بھی جتنے ریجنز ہیں ان کے لیے اور دنیا کے لیے ایک خطرے کی علامت ہے۔ اس وقت ایک کرائسس ہے بہت بڑا۔ جی، اور دیکھیں جب ایران ان ملکوں پہ ظاہر خلیجی ممالک پہ جو ان کی طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں تو وہ ان کے صرف ملٹری بیسس پہ تو نہیں ہو رہے نا، باقی جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں۔ ایران نے تو کہا ہے نا کہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے، اگر لیٹ سے ان کا پاور اسٹیشن تباہ ہوتا ہے تو ادھر پاور اسٹیشن پہ اٹیک کریں گے، اگر ان کا ڈیسیلینیشن پلانٹ تباہ ہوتا ہے تو اس پہ اٹیک کریں گے۔ تو اس میں جو خلیجی ممالک ہیں وہ تو بیسیکلی جو ہے نا اس وار آف اٹریشن میں، حالانکہ وہ ڈائریکٹلی انہوں نے تو وار ویج نہیں کی، اور جو حالانکہ ان ساری ریاستوں کے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس تو دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کافی ریسٹرینٹ شو کی ہوئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے، بیکاز ادروائز یہ اور زیادہ ظاہر ہے، جس طرح آپ نے کہا، اور بھی پھیل سکتی ہے۔ اب دیکھیں ضرورت اس چیز کی ہے اس وقت، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت نہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے اور نہ ہی ایران کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس جنگ کو مزید جاری رکھنا، کیونکہ اس میں سے کوئی وکٹری کمپلیٹ کسی کے لیے نکلے گی نہیں۔ اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بارہا کہ دیکھیں جیسے یہ جنگ اور طویل ہوتی جائے گی تو اس میں نقصان زیادہ ایران کا ہونا شروع ہو جائے گا، بلکہ وہ ہونا شروع ہو گیا آلریڈی۔ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ ہفتے میں ایران میں جتنا ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، لیکن اس کو بلڈ کرنے میں تو ان کو سالوں سال لگ جائیں گے۔ تو اور آنے والے دنوں میں اگر یہ مزید طوالت اختیار کرتی، جو الٹیمیٹم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیا ہے 48 آورس کا، اب یہ جو لاسٹ جو وہ ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں، بٹ اب وہ مزید اگر ہی سیٹ کہ وہ نہیں ایکسٹینڈ کریں گے تو پھر تو جس طرح کہ وہ انفراسٹرکچر پہ اٹیک کریں گے، وہ بہت ہی زیادہ ان کی جو اکانومی کو، صرف اکانومی کو نہیں، وہاں پہ سمجھ لیں کہ کوالٹی آف لائف، جو بیسک کمیونٹیز ہوتی ہیں جو ہے نا ہیومینٹی کے لیے، وہ سب ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح اگر آپ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو اگر ایران ریٹیلیٹ کرے گا تو خلیجی ممالک میں پھر ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو یا اسرائیل پہ کر سکتے ہیں یا خلیجی ممالک پہ، امریکہ پہ تو کر نہیں سکتے وہ، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سیمیٹرک وارفیئر تو ہے ہی، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو ایران کی ریٹیلیشن ہے وہ ڈائریکٹلی امریکہ کو ہرٹ نہیں کرتی، کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ امریکہ تو بہت دور ہے، وہ ان پہ اٹیک کر سکتا ہے۔ وہ جب کرتے ہیں ریٹیلیٹ تو خلیجی ممالک پہ ہی کرتے ہیں سب سے زیادہ، یا پھر اسرائیل پہ کرتے ہیں۔ تو جی، تو اس وجہ سے جو دوسرے ایکٹرز ہیں، میں سمجھتا ہوں دوسرے ایکٹرز اس وقت اگر آئیں گے تو وہ ڈپلومیسی کے لحاظ سے آئیں گے۔ ایک اور چیز ہے وہ بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو جو ہے نا پہلے بھی یہ خیال کیا جا رہا تھا، میں نے بھی کہا تھا کہ اس وار کا ایک ڈائمینشن یہ بھی ہے کہ یہ صرف امریکہ کی اور جو ہے نا امریکہ اسرائیل اور ایک طرف ایران کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وار کا بھی حصہ ہے جو ایک جو ہے نا تھوسیڈیڈیز جس کو ٹریپ کہتے ہیں، جس کے حساب سے ایک جو ایگزسٹنگ سپر پاور ہوتی ہے اور جب ایک ایمرجنگ سپر پاور جب بن رہی ہوتی ہے تو ان کا آپس میں ایک وہ جو ہے نا کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ چل رہا ہے اس وقت۔ امریکہ چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اس کا بھی حصہ ہے، اٹس ون آف دی تھیٹرز آف دیٹ وار ایز ویل۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ون آف دوز تھیٹرز، تو اس سے پہلے کہ میں خلیجی ممالک کی طرف واپس جاؤں تو ہیز دا اسٹیج کم ناؤ کہ چائنا
یا رشیا میں سے کوئی اپنا کردار ایٹ لیسٹ ادا کرے. وین آئی مین دیر ایکشن, آئی ڈو ناٹ مین کہ وہ کوئی ملیٹریلی آ کر اس میں انوالو ہو جائیں, لیکن کچھ ایسا ڈپلومیٹک فنکشن کہ جس سے کم از کم اب اس کو روکا جا سکے. جی بالکل. دیکھیں کچھ دن پہلے جب میں نے کہا تھا کہ چائنا کو اس میں انوالو جو ہے نا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہوتا ہوا, اور پھر اس کے بعد ہمیں نظر بھی آیا ایک دم جو ہے پاکستان کے پھر ڈپٹی پرائم منسٹر کا دورہ بھی ہوا, اور پھر باقی بھی ان کی اسٹیٹمنٹس بھی کافی ساری آئیں, اور وہ زیادہ ایکٹیو ہیں اس وقت. اور میں نے کیوں کہا تھا, کیونکہ ان کے اسٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں. جو کموڈیٹیز جو ہے جو چائنا کے لیے اشد ضروری ہیں, بیکاز وہ ان کی اکانومی کیا ہے, ان کی اکانومی جو ان سی ہے دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے جو کہ کموڈیٹیز پوری دنیا سے لیتی ہے, اور ان کو ویلیو ایڈ کر وہ ایڈ کر کے اس کو کنزیومر پروڈکٹس میں کیپٹل گڈس میں اس کو جو ہے نا چینج کرتے ہیں. تو اب اگر کموڈیٹیز جو ان سی اپنا ہرمز سے صرف تیل یا گیس نہیں آتا, وہاں سے دیکھیں وہاں سے وہ جو فرٹیلائزرز کے لیے جو پروڈکٹس چاہیے, جو ایلومینیم چاہیے آپ کو, جو ہیلیم چاہیے, بہت سی انڈسٹریل پروڈکٹس کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے وہاں سے آتی ہیں, جو ساری بند ہیں اس وقت. صحیح. تو یا جو ہے یا میجرلی بند ہیں. تو اب چائنا پہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو بھی رہا ہے آلریڈی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ چائنا کو ایسی اکانومی دنیا کی نہیں چاہیے جو ریسیشن میں آ جائے. اگر یہ جنگ کنٹینیو کرتی ہے تو ریسیشن میں آ جائے گی گلوبل اکانومی, اور چائنا کیونکہ جو ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی ہے اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے یہ. امریکہ تو ایک ڈومیسٹک کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے, چائنا از این ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی, تو اس کے لیے نقصان زیادہ ہوگا. تو اس لیے چائنا اس میں بالکل پھر ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ چائنا کا لیوریج بہت زیادہ ہے ایران پہ. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ان کا 90% تیل جو ہے ایران کا وہ چائنا خریدتا تھا, یا ابھی بھی شاید جو بھی خرید رہے ہیں. دوسرا جو پہلو یہ ہے کہ جو ان کی ساری ڈیفینس انڈسٹری ہے, جو ان کی باقی انڈسٹریز ہیں ساری ایران کی, جو اتنی ریزیلنس جس کی وجہ سے وہ دکھا رہے ہیں, وہ بھی چائنا کی مرہون محنت ہے. وہ ساری جو ان کے سمجھ لیں جو اکوپمنٹ ہے سارا, بے شک وہ الوائز ہوں, بے شک وہ الیکٹرانکس ہوں, بے شک وہ جو ایون سالڈ فیول جو ان کا میزائلز کا ہے, وہ بھی وہ کیمیکلز اس کے ادھر سے آتے ہیں. ابھی ایک ٹیلی گراف میں سٹوری آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک وہ ان کو چائنا سے وہ مل رہے ہیں جو ہے نا جو وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے وہ میزائلز کی اپنی وہ جو ہے نا سسٹین کر رہے ہیں. تو اگر وہ چائنا پہ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو ظاہر ہے چائنا کی لیوریج بھی بہت زیادہ ہے کہ چائنا ان کو کہہ سکتا ہے کہ جی اس کو ذرا کنٹین کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ہیز ٹو بی پارٹ آف دیٹ ڈپلومیسی. اسی طرح پاکستان کی ایک بڑی سچویشن ہے اس میں, کیونکہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, برادرانہ تعلقات ایران کے ساتھ بھی ہیں. امبیسڈر جوہر سلیم صاحب, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.